یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بہت سی کتابوں میں ملتی ہے، جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ یہ دے گا کہ اگلے پچھلے 1 سال کے گناہ بخش دے گا، یعنی 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے. اور یہ صحیح حدیث ہے، بہت سی کتابوں میں آپ کو یہ حدیث بالکل انہی الفاظ میں ملتی ہے. اور اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث، جس میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عشرہ ذوالحج میں کبھی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک اور حدیث ہے جس میں کہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحج کے روزے سے متعلق جھگڑنے لگے، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ روزے سے نہیں ہیں. چنانچہ میں نے دودھ کا ایک پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، تو اس وقت آپ عرفہ میں اونٹ پر وقوف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرما لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. پھر اسی طرح سے ایک صحیح حدیث میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ یعنی 9 ذوالحج کے دن میدان عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا، یعنی وہ لوگ جو حج کی نیت سے جاتے ہیں ان کو عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے. نسائی کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ، یوم نحر اور ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحج کے دن ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہیں، اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یعنی اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے. ان احادیث سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ثواب کا باعث ہوگا، ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اس کا ہمیں گناہ نہیں ہوگا، ایک نفلی روزہ ہے.